بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکید المدح بما یشبہ الذم۔ ہماری بحث علم بدیع میں چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کرونا کا خاتمہ کرے، اس کی وجہ سے درمیان میں بہت سارا وقفہ آ گیا، اور اس وقفے کے بعد ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے کہ اس کو آخر تک پہنچا سکیں۔ علم بدیع میں گزارش کی تھی کہ دو باب تھے، پہلا باب محسنات معنویہ میں اور دوسرا محسنات لفظیہ میں۔ صاحب جواہر البلاغہ نے 36 چیزوں کو محسنات معنویہ میں شمار فرمایا ہے، جن میں سے 22 ہم گزشتہ 10 دروس میں مکمل کر چکے تھے۔ آج ہم 23واں محسنات معنویہ میں سے شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے تاکید المدح۔ بات کو سمجھنا لطف آئے گا کہ ایک شخص ایک بندے کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کی تعریف میں یعنی اسی کو صفت بیان کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور تعریف کرتا ہے، لیکن ادات استثناء میں سے درمیان میں کوئی ادات لگا دیتا ہے، حرف لگا دیتا ہے۔ عام سمجھنے والا بندہ، سننے والا بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ تعریف کے بعد جو حرف استثناء لا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اب اس سے کسی چیز کی وہ نفی کر رہا ہے، شاید اب اس کی مذمت کرنا چاہ رہا ہے، حالانکہ وہ مذمت نہیں کر رہا۔ دوبارہ سن لیں، یعنی ایک بندہ ایک شخص کی کوئی صفت حسنہ بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اب تعریف کے بعد جب وہ ایک اور تعریف کرتا ہے تو درمیان میں حروف استثناء میں سے، ادات استثناء میں سے کوئی حرف لاتا ہے۔ اب جب الا لگائے گا مثلا یا غیرہ لگائے گا مثلا، تو عام حالات مطلب یہ ہے کہ یہ مستثنیٰ من کوئی اور ہے اور مستثنیٰ کوئی اور ہے۔ بس اگر مستثنیٰ من تعریف ہے تو اس کا مطلب مستثنیٰ اس کا غیر ہوگا، اس کا مطلب وہ مذمت کر رہا ہے، حالانکہ وہ مذمت نہیں کر رہا ہوتا، اسی پہلی مد کی تاکید کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مشابہ ذم ہوتی ہے، لگتا ایسا ہے کہ یہ اس کی مذمت کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوبارہ سنیں، عنوان کیا ہے؟ تاکید المدح بما یشبہ الذم۔ محسنات معنویہ میں سے 23ویں نمبر پر جو محسن ہے وہ کیا ہے؟ یعنی مدح کی، تعریف کی تاکید کرنا، لیکن تاکید ایسی ہو جو مشابہ ذم ہو۔ آگے فرماتے ہیں اس کی 2 طریقے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک صفت مدح کو بیان کرے، تعریف کرے، پھر کوئی حروف استثناء میں سے کسی کو لا کر پھر ایک اور بھی تعریف کرے، ہے اس پہلے بھی تعریف، ادات استثناء جو اس نے استعمال کیا ہے، اس نے غیرہ استعمال کیا یا الا استعمال کیا، جو بھی کیا، پہلی بھی تعریف، دوسری بھی تعریف، لیکن جو اس نے انداز اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ الا لگاتا ہے تو مشابہ ذم، یعنی سمجھنے والا جس کو پتہ نہیں وہ سمجھے گا اچھا ابھی تو اس نے تعریف کی تھی، لیکن اب جب کہتا ہے الا، بس میں کہوں سید علی شان حیدر شمسی بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اب جو ہی میں لیکن کہوں گا عام آدمی کیا سمجھے گا؟
اس کا مطلب ہے اب اس کی کوئی مذمت کر رہے ہیں، اب اس کی کوئی غلط صفت کو بیان کیا جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ مزیدار بات، سید عزیز شان حیدر شمسی بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن لائق بہت ہیں۔ اب دیکھو نا، اب یہ دونوں صفات مد ہیں، پہلے بھی دوسری بھی، اب یہ مستثنا، یہ اس مستثنا من میں داخل ہے، لیکن جو لیکن ہم نے اردو میں درمیان میں لگا گیا، یہ مشابہ ضم ہو گیا، ایک قسم ہوتی ہے، یہ آگے اشعار میں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دوسری قسم آقا جان یہ ہے کہ ایک عیب کی، صفت ذم کی اس سے نفی کرے اور اس کے بعد بھی کسی اور صفت ذم کی نفی کرے، یہ عیب اس میں نہیں ہے، لیکن آگے کہتا ہے یہ بھی اس میں نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے وہ عیب بھی اسی میں شامل تھا، حالانکہ جس کی پہلے نفی کی تھی اس کی بھی نفی ہے، لیکن درمیان میں حروف استثناء میں سے کسی کو لے آتا ہے۔ آغا علی بخیل نہیں ہے، لیکن پھر کیا کہتا ہے؟ بزدل نہیں ہے۔ تو بھائی بزدل نہ ہونا یہ بھی عیب تھا، اس کی بھی نفی، بخیل نہیں اس کی بھی نفی۔ اب یہ دو قسمیں ذرا ان کو ترتیب دینی۔ ایک قسم یہ ہو گئی کہ ماد کے بعد بھی ماد، لیکن درمیان میں ادات استثناء کا استعمال کر دیا، تو یہ مشابہ ضم لگتا ہے، حالانکہ ہے نہیں، تاکید المد کر رہا ہے، لیکن انداز اس کا مشابہ ضم ہے۔ اس کی یہ دو قسمیں ہیں۔ اب اس کو واضح کرتا ہوں۔ تاکید المدح بما یشبہ الضم، محسنات معنویہ میں سے 23ویں نمبر پر جو شمار کیا ہے صاحب جواہر البلاغہ نے، وہ ہے مادھ کی تاکید کرنا، یعنی تعریف کی ہے اور اس تعریف کی تاکید کر رہا ہے، لیکن انداز تاکید کیسا ہے؟ جو مشابہ ضم ہے، جو ضم سے ملتا جلتا ہے، کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید اس کی اب مذمت کرنے جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، تاکید المد بما یشبہ الضم نوعان، مد کی تاکید کرنا، لیکن تاکید کا انداز کیسا ہو؟ انداز تاکید کا ایسا ہو کہ لگے یہ ہے کہ یہ شخص اس کی مذمت کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا جی، کون سی؟ الاول، پہلی قسم، ان یثبت لشیء صفت مدح، یا ان یثبت لشیء صفت مدح، کسی بھی شے کے لیے، کسی کے لیے بھی صفت مدح کا اثبات کیا جائے کہ یہ اچھی صفت، قابل تعریف چیز فلاں میں ہے، پھر ثم یؤتی بعدہا، پھر اس کے بعد لایا جائے بے ادات استثناء تلیہا، اس صفت مد کے بعد ادات استثناء میں سے حروف استثناء میں کبھی الا، کبھی لکنہ، کبھی غیرہ، ان کو لایا جائے، لیکن پھر لایا کیا جائے صفت مدح اخری، ایک اور صفت مد کو۔ اور آسان کر دوں، یعنی ایک متکلم انداز یہ اختیار کرتا ہے کہ ایک شے کے لیے دو صفات مدح بیان کرتا ہے، پہلی صفت کی مد کی تاکید کرتا ہے دوسری صفت کے ساتھ، لیکن درمیان میں حروف استثناء میں سے کسی کو لے آتا ہے۔ جیسے میں نے مثال آپ کو اردو کی بھی دی ہے، یہ لے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تاکید المدح بما یشبہ الضم۔ اب یہ شعر آپ پڑھیں، لطف آئے گا۔ کقولہ نابغہ جعدی، اس کا یہ شعر ہے۔
اچھا وہ شعر میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں فتن کاملت اوصافہ، فتن یعنی ایک ایسا جوان ہے کاملت اوصافہ کہ جس کی تمام صفات کامل ہیں۔ مراد کیا ہے؟ ایک ایسا جوان کہ جس میں ماشاءاللہ تمام صفات حسنہ موجود ہیں۔ اب یہ ہو گئی اس کی مد۔ غیر انہ، اب غیرہ یہ حروف استثناء میں سے ہے، مگر یہ ہے کہ انہ کہ وہ جوان جواد سخی ہے، فما یبقی من المال باقیہ، اور ایسا سخی ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ بچا کر نہیں رکھتا، یعنی ایسا سخی ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب لٹا دیتا ہے، سخاوت کر دیتا ہے، اب کچھ بچانے کا سب دے دینا، یہ بھی صفت مد ہے۔ کاملہ صفاتہ، جس کی صفات کامل ہیں وہ بھی، اب اسی پہلی صفت مد کی تاکید کر رہا ہے لیکن درمیان میں غیرہ کو لیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں تاکید المدح جو مشابہ ضم ہو۔ غیر انہ جواد، مگر یہ کہ وہ ایسا سخی ہے، فما یبکی من المال باقیہ، اگر ہم اس کو ابقاء میں سے بچانا تو اس کو باب افعال سے لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ بچا کے رکھتا نہیں ہے۔ اب یہ دونوں صفات مد ہیں لیکن درمیان میں غیر آ گیا، اس کو کہتے ہیں مشابہ ضم۔ واقع قول الشاعر، اسی طرح یہ شعر بھی تقریباً اسی نابغہ جودی کا شعر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وجوہ کا ازہار الریاض نضارتاً، یعنی ان کے چہرے، وجوہ ان کے چہرے، کا ازہار الریاض، ازہار جمع زہر کی ہوگی پھول، خوب، باغات کے پھولوں کی طرح ہیں، نضارتاً دیکھنے میں، یعنی ان کے چہرے خوشی سے ایسے ہوتے ہیں جیسے باغ کے پھول ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ازہار پھول ہو گیا، ریاض باغ، نضارتاً دیکھنے میں ایسے ہیں۔ وَلَكِنَّهَا، اب یہ صفت مد ہو گئی، اب یہاں پر لکنہ کو لیا، اب لکنہ یہاں پر او حروف استثناء کی طرح استعمال ہو رہا ہے، فرماتے ہیں وَلَكِنَّهَا یوم الحیاج، یوم الحیاج کہتے ہیں جنگ کے دن، حیاج یعنی جنگ، یوم الحیاج، لیکن جنگ کے دن بھی سخور، وہ چٹانے ہیں، اس کا مطلب ہے جنگ میں فرار کرنے والے نہیں ہیں۔ اب جنگ میں بھی چٹان کی طرح ہونا یہ بھی صفت مد ہے۔ اب اس صفت مد کے ساتھ اس پہلے صفت مد کی تاکید کر رہا ہے لیکن درمیان میں لکنہ آ گیا، یہاں پر لکنہ یعنی حروف استثناء کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تاکید المد کہ جو مشابہ ضم ہو۔ یہ ہو گئی ایک قسم۔ الثانی، دوسری قسم یہ ہے ان یستثنی من صفت ضم منفیت عن الشیء، کسی بھی شے سے ایک صفت ضم کی نفی کی جائے، یعنی کسی سے صفت مذمت کی یعنی قابل مذمت صفت کی نفی کی جائے، ذرا توجہ کرنا کا لطف آئے گا۔ پھر اب نفی کرنے کے بعد اس سے استثناء کیا جائے، کس چیز کا؟ صفت مدح، ایک صفت مدح کا، بتقدیر دخولہا فیہ، اس فرض پر کہ اگر یہ ان صفات میں سے ضم میں سے ہے تو اس کی ہم اس سے نفی کرتے ہیں۔
ٹھیک ہو گیا جی. اب ذرا غور کریں، اس کو واضح کرتا ہوں، سمجھ آ جائے گی. کیسے؟ مثلا فرماتے ہیں لا عیب فیہم، ان میں کوئی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھو ان سے نفی ہو گئی صفت ذم کی، عیبدار ہونا قابل مذمت ہے. اب یہ کہتے ہیں لا عیب فیہم، ان میں کوئی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. غیر ان سیوفہم، مگر یہ ہے کہ ان کی تلواریں بہنہ فلول، فلول جمع ہے فل کی، فل کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ جانا. من قراء الکتائب، قراء کہتے ہیں قواف پر کسرے کے ساتھ، قراء یعنی کسی کو بار بار کاٹنا، اس کرنا. کتائب جمع کتیبہ کی یعنی لشکر، گروہ. اب ذرا غور کرو، فلول کند ہو جانا، ٹوٹ جانا. ٹھیک ہو گیا جی. قراء یعنی ان کو چلنا بار بار، اس کو کہتے ہیں. لا عیب فیہم، ان میں کوئی عیب نہیں ہے. اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ صفت ذم کی نفی ہو گئی، ان میں کوئی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن استثناء کیا جا رہا ہے؟ کیا؟ ان سیوفہم بہن، ان سیوفہم، لیکن ان کی جو تلواریں ہیں بہن فلول، اب وہ کند ہو چکی ہیں، ان کی تیزی ختم ہو چکی ہے، کند ہو گئی ہیں. من قراء الکتائب، یعنی دشمن کے گروہوں کو، لشکروں کو کاٹ کاٹ کے. مراد کیا ہے؟ یعنی اگر دشمن کی گردنیں کاٹ کاٹ کر تلواروں کا کند ہونا عیب ہے تو بس یہی عیب ان میں پایا جاتا ہے. حالانکہ یہ عیب نہیں ہے. جو تلوار دشمن کو گردنیں کاٹتی ہیں تو اس کا مطلب وہ بہادر ہیں، وہ دلیر ہیں، وہ جنگجو ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے. اب وہ اوپر جو جملہ تھا نا بتقدیر دخول عافیہ، کہ اگر یہ عیب ہے، حالانکہ یہ تو عیب نہیں ہے، تو بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی تاکید المد ہے جو مشابہ ذم. اچھا ایک اور شعر، خوب، لا عیب فیہم، یہ نابغہ زبیانی کا شعر تھا. اگلا شعر لا عیب فیہ، ابن نباتہ مصری، لا عیب فیہ، وہ کہتا ہے کہ ان میں کوئی اور عیب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھو نا جی، صفت ذم کی نفی ہو گئی، کوئی عیب نہیں ہے. غیر انی قصدتہ، سوائے اس کے کہ جب میں ان کا قصد کرتا ہوں، جب میں ان کے پاس جانے کا پروگرام بناتا ہوں یا جاتا ہوں، فَأَنْسَتْنِيَ الْأَيَّامُ أَهْلًا وَمَوْتِنَا، تو روزگار یعنی زمانہ جب میں ان کو ملکس کرتا ہوں تو مجھے اپنے اہل و عیال اور اپنے وطن کو مجھے بھلا دیتا ہے. تو جب میں ان کے پاس جانے کا قصد کرتا ہوں تو مجھے سب بھول جاتا ہے. یہ کوئی عیب تو نہیں ہے، اس کا مطلب اتنے اچھے لوگ ہیں کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. تو اب اس کا وہ استثناء کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. وَالنَّوْعُ الثَّانِي أَبْلَغُ، اس کا مطلب ہے یہ جو ہم نے کہا ہے کہ مدح کی تاکید کرنا اس انداز میں کہ جو مشابہ ذم ہو اور یہ محسنات معنویہ میں سے ہے، تو اس کی جو دوسری قسم ہے یہ پہلی کی نسبت زیادہ بلیغ ہے. دوسری کون سی تھی؟ یعنی کیا کہ کسی شے سے جب صفت ذم کی نفی کر دی جائے تو اس نفی سے استثناء کیا جائے ایک صفت مد کا، یہ کہہ کر کے اگر یہ صفت عیب ہے تو، صفت ذم ہے تو ہم اس کی اس سے نفی کرتے ہیں. حالانکہ وہ صفت ذم نہیں تھی جیسا کہ ہم نے بیان کیا.
بس وقت تقوم لکنہ مقام ادات الاستثناء، یہاں پر لکنہ یعنی اس قسم میں، یہ جو ہم نے 30واں محسنات معنویہ میں شمار کیا ہے، یہاں پر بسا اوقات لکنہ ادات استثناء کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اور جیسے ہم نے پیچھے شعر پڑھا ہے وجوہ ان کا اظہار ریاض نظارتن ولکنہا، ٹھیک ہو گیا؟ 24واں محسنات معنویہ میں سے جو صاحب جواہر نے بیان فرمایا، لطف لینا ہے، بالکل اسی کا وہاں کیا تھا؟ مدح کی تاکید مشابہ ضم، یہاں 24واں کیا ہے؟ مذمت کی تاکید جو مشابہ مدح۔ میں نے آپ کو آسان مثال دے کے سمجھایا تھا، یعنی ایک بندہ پہلے کسی بندے کی قابل مذمت چیز کو بیان کرے، مثلا وہ کہے فلاں آدمی جھوٹا ہے، اب یہ ہو گیا قابل ذم۔ لیکن جب لیکن کہوں گا تو عام بندہ کیا سمجھے گا؟ اس کا مطلب اس کی کوئی اچھی چیز بیان کر رہا ہے، فلاں آدمی جھوٹا ہے لیکن بے نماز ہے، حالانکہ یہ بے نماز ہونا بھی صفت ذم ہے، لیکن انداز ایسا اپنایا لیکن کہ جو مشابہ مد لگا کہ شاید پہلے اس کی مذمت کی ہے، اب لیکن لگا کہ اس کی کوئی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضم کی تاکید جو مشابہ مد ہو، یعنی پہلے بھی مذمت کی ہے، درمیان میں حروف استثناء میں سے کسی کو لاتا ہے، بعد میں بھی کرنی اس نے اس کی وہی مذمت ہے، لیکن جب حرف استثناء آتا ہے تو ظاہر استثناء کا مطلب ہوتا ہے کہ مستثنیٰ کو مستثنی منہ سے نکال رہا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے مشابہ ضم، مشابہ مد، یہ ایک انداز ہے۔ محسنات معنویہ میں سے 24واں جو ذکر ہوا ہے وہ ہے تاکید الضم بما یشبہ المدح، یعنی کیا مطلب؟ ضم کی تعریف کرنا، مذمت کی تعریف کرنا، لیکن کس انداز میں؟ اس انداز میں کہ جو مشابہ مد ہو۔ فرماتے ہیں تاکید و ضم بما یشبہ المد ضربان، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کیسے؟ جیسے اس کی 2 قسمیں تھی بعین ہی، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ یہاں پر 2 قسمیں کیسے ہوں گے؟ الاول پہلی یہ ہوگی مثلا ان یثبت لشیء صفت ضم ثم یؤتی بعدها بادات استثناء تلیہا صفت ضم اخری، وہاں پہلے ایک صفت مد بیان ہوئی، پھر درمیان میں حروف استثناء میں سے کسی کو لایا گیا، پھر بعد میں بھی ایک صفت مد آ گئی، تو وہ ایک قسم دے۔ یہاں اس کا برعکس ہوگا کہ کسی شے کے لیے پہلے ایک صفت ضم کو بیان کیا جائے، پھر درمیان میں لایا جائے حروف استثناء میں سے کسی کو، اور اس حرف استثناء کے بعد پھر بھی دوبارہ کسی صفت ضم کو بیان کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں تاکید الضم، یعنی ضم کی تاکید جو مشابہ مد ہو۔ چونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک اس کے صفت ضم بیان کی ہے، جیسے میں نے کہا فلاں شخص جھوٹا ہے، لیکن جب کہوں گا لیکن، تو لیکن کا مطلب کیا سمجھاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے بعد جو بیان ہوگا وہ اس کی کوئی اچھی صفت ہوگی، حالانکہ کہتے کیا ہے؟ لیکن وہ بے نماز ہے، حالانکہ یہ بھی تو صفت ضم بیان کی جا رہی ہے، لیکن وہ درمیان میں جو علا لگایا، جو درمیان میں لیکن لگایا، یہ ہے تاکید الضم مشابہ مد ہے۔ مثالیں دے رہے ہیں، مثلا اگر کوئی کہے فلان حسود، فلاں حاسد ہے، اب یہ صفت ضم ہے، الا مگر، اب یہ مگر تو اس کا مطلب ہے سننے والا عام طور پہ یہ سمجھے گا کہ حاسود والی صفت تو آ گئی، حاسد ہے، لیکن جب مگر کہہ رہا ہے اس کا مطلب اس کی کوئی اچھی صفت کو بیان کرے گا، لیکن الا انہو نمام، مگر وہ چغل خور ہے، حالانکہ نمامی یہ بھی صفت ضم ہے، اور اس صفت ضم کی
یہ مؤکد ہو رہی اسی پہلی صفت ضم حسود کی، لیکن چونکہ درمیان میں الا آ گیا، چونکہ ہر درمیان میں حرف استثناء کا استعمال ہو گیا ہے تو یہ مشابہ مد ہے۔ ایک اور مثال، الجاہل عدو نفسہ، جاہل اپنی ذات کا دشمن ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اپنی ذات کا دشمن ہونا کوئی شک نہیں کہ یہ صفت ضم ہے، الا مگر، اب جب مگر آیا اب بعد والا بیان نہ کریں تو لگتا ہے اب کوئی تعریف کا جملہ ہوگا، الا انہ صدیق السفہاء، مگر یہ کہ وہ سفیہ لوگوں کا، بے وقوف لوگوں کا دوست ہوتا ہے۔ اب صدیق السفہاء ہونا یہ بھی صفت ضم ہے، اپنی ذات کا دشمن ہونا وہ بھی صفت ضم ہے، لیکن درمیان میں الا لگا کر اسی صفت ضم کی تاکید صفت ضم سے کی گئی، لیکن درمیان میں الا لگ گیا تو یہ اس کو کہتے ہیں تاکید ضم جو مشابہ مد ہو۔ اچھا ایک اور شعر، فرماتے ہیں هو الکلب، فلاں شخص کیا ہے؟ هو الکلب، وہ کتا ہے، صفت ضم ہو گئی، یعنی مثل کتے کا ہے، کتا ہے، یہ کہہ دیا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ الا، وہ کتا ہے، مگر، جب مگر آئے گا بعد میں بیان کرنے سے پہلے، اب ہو سکتا ہے سننے والا یہ سمجھے کہ اس کو پہلے کتا کہا لیکن اب اس کی کوئی تعریف کا جملہ کہہ رہا ہے، هو الکلب، کتا ہے، الا ان فیہ ملالۃ، مگر یہ کہ اس بندے میں کیا ہے؟ ملالہ، آزار ہے، تکلیف دینا ہے، ناراحتی ہے، یہ سارے معنی ہیں۔ وسوء مراعات، وہ شخص بد اخلاق ہے، اچھا ساتھی نہیں ہے۔ وما ذاک فی الکلب، جبکہ یہ چیزیں کتے میں نہیں ہیں۔ اب دیکھو نا، بد اخلاق ہونا، پست ہونا، یہ بھی صفات ضم ہے۔ هو الکلب جو پہلے اس نے کہا تھا وہ بھی صفت ضم ہے، لیکن درمیان میں لگایا الا، ایک صفت ضم کے بعد دوبارہ بھی صفت ضم لایا، لیکن درمیان میں چونکہ الا لایا ہے اس کو کہتے ہیں کہ صفت ضم، یعنی تاکید و ضم کی تاکید کرنا لیکن جو مشابہ مد ہو۔ اچھا ایک اور شعر، لعیم اتباع، فلاں شخص لعیم الطبع ہے، یعنی طبیعتاً پست خصلت والا ہے، ایٹی آدمی ہے، طبیعتاً لعیم ہے، ٹھیک۔ آگے کہتے سوا انہو، مگر یہ کہ وہ بندہ جبان، بزدل ہے، یہون علیہ، یہون ہانا یہون ہوتے آسان ہونا، اس کے لیے آسان ہے، الہوان، ہوان کا معنی ہوتا ہے یعنی سستی، یا فرق کرو کسی ذلت کو برداشت کر لینا، مثلا پستی، یہ اس کے لیے آسان ہے۔ مراد کیا؟ یعنی ذلت، پستی، ان چیزوں کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہے، یہ بھی تو صفت ضم ہے۔ تو پس ایک صفت ضم لعیم الطبع کی تاکید کی، دوسری صفت ضم کے ساتھ یہ بزدل ہے اور اس کے لیے پستی خواری کو برداشت کرنا آسان ہے، یہ صفات ضم ہے، لیکن درمیان میں سوا آ گیا، اس کو کہتے ہیں تاکید ضم جو مشابہ مد ہو۔ خوب، اب یہاں پر یہ پہلی قسم تھی، تو پس نتیجہ کیا ہوا؟ اب اس کو یوں لکھیں گے کہ پہلی قسم تاکید بما یشبہ ضم کیا ہے کہ ایک صفت ضم کے بعد ایک اور صفت ضم کو بیان کرنا، لیکن درمیان میں ادات استثناء میں سے کسی کو لگانا، وہ چاہے غیرہ ہو، چاہے سوا ہو، چاہے لیکن نہ ہو، چاہے الا ہو۔ الثانی، دوسری وہ یہ ہے ان یستثنى من صفت مدح
منفیت عن الشیء، بالکل اس پہلی 23ویں نمبر کی اس کے خلاف ہوگی. یعنی مراد کیا؟ کسی شے سے صفت مد کی نفی کرنا، یعنی کہہ دینا کہ اس میں یہ قابل تعریف چیز نہیں ہے، صفت مد کی نفی کرنا. اچھا، پھر اب اس شے سے صفت مد کی نفی کے بعد استثناء کیا جائے صفت ضم، ایک صفت ضم کا، بے تقدیر دخولہا فیہا، اس فرض کے ساتھ کہ اگر یہ صفت ضم بھی اس صفت مد میں داخل ہے تو اس کا بھی اس سے استثناء کیا جائے کہ اگر یہ صفت ضم بھی صفت مد ہے تو یہ بھی اس میں نہیں ہے. یعنی مراد کہ پہلی کنفارم صفت مد کی نفی ہوئی اور دوسری یہ کہہ کر کہ اگر یہ صفت مد ہے، حالانکہ ہوتی وہ صفت ضم ہے، اگر یہ صفت مد ہے تو اس کی بھی اس سے نفی کر دینا. مثال بہت آسان، فرماتے ہیں خلا من الفضل، خلا من الفضل، کہ وہ شخص ہر قسم کی فضیلت سے خالی ہے، یعنی اس میں کوئی فضیلت والی چیز نہیں پائی جاتی. اب دیکھو نا، صفت مد کی اس سے نفی کر دی گئی، خلا، کہ وہ شخص خالی ہے من الفضل، فضیلت سے، یعنی اس میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو صاحب فضیلت ہو. آگیا غیر انی، مگر یہ کہ میں دیکھتا ہوں، کیا؟ غیر انی اراہ فی الحم، کہ وہ حماقت میں بھی ایسا ہے کہ لا یجاری، جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ یعنی حماقت میں بھی اس جیسا کوئی اور، تو حماقت میں بھی اس جیسا کوئی نہ ہونا، یہ صفت ضم ہے. یعنی اگر یہ صفت مد تھی تو یہ بھی اس میں نہیں ہے، حالانکہ یہ صفت ضم ہے. تو پس اس کا مطلب کیا ہوا کہ غیرہ سے پہلے بھی ایک صفت مد کی نفی کی گئی اور حماقت میں اس جیسا نہ ہونا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صفت مد تھی تو یہ بھی اس میں نہیں ہے، حالانکہ یہ صفت مد نہیں ہے، یہ تو صفت ضم ہے، لیکن اس فرض پر کہ اگر یہ صفت مد ہے تو. اسی طرح ایک اور مثال، لا فضل للقوم، ان لوگوں کے لیے، اس گروہ کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا اچھا کام نہیں ہے کہ جو ان کا ہو اور ہم بیان کریں. ٹھیک ہو گیا جی، صفت مد کی نفی ہو گئی. الا، استثناء گیا، انہم لا یعرفون للجار حقا، مگر یہ کہ یہ لوگ اپنے ہمسایوں کے حق کو بھی لا یعرفون نہیں جانتے، یعنی ہمسایوں کے حقوق کو نہ جاننا جو کہ صفت ضم ہے. بالفرض اگر یہ صفت مد تھی تو اس کی بھی نفی ہے کہ اس کو بھی نہیں جانتے، اس کا استثناء کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ ایک مد کی ضم کی تاکید کی جا رہی ہے دوسری ضم کے ساتھ. اس طرح ایک اور مثال، فلان لیس اہلا للمعروف، فلاں بندہ نیکی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اہلیت بھی نیکی کی نہیں ہے. الا انہو، اب دیکھو نا جی، اہلیت نیکی کی نہ رکھنا، نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ صفت مد ہے، اور اس اہلیت نیکی کی اس سے نفی کی گئی کہ اس میں اہلیت معروف ہی نہیں ہے. لیکن الا استثناء آ گیا. اب یہاں سے مشابہ مد ہو گیا، انہو یسیء الی من یحسن الیہ، لیکن وہ ایسا ہے کہ یہ اس کی طرف برائی کرتا ہے جو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے دیکھا کہ ایک صفت مد کی ایک بندے سے نفی کی گئی، پھر درمیان میں الا لگا دیا گیا،
اللہ کے بعد اگر نہ پڑھیں تو سننے والا سمجھے گا وہ رسول کی تعریف کی بات کر رہا ہوگا، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے مگر یہ کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے، یسیء برائی کرتا ہے، اس کی من یحسن الیہ جو اس کی کیا کرتا ہے، اس کی طرف اچھائی کرتا ہے۔ اب یہاں پر بھی وہ صفت ذم کر رہا، اس کو نفی کی جا رہی ہے کہ بالفرض اگر جو ہو تو اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے، یعنی ایسا ہے۔ تو پس اس کو کہتے ہیں تاکید و ذم بما یشبہ المدح۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔